اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے اور انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے تصور شیخ اور تصور شیخ کی حقیقت۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، تصور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تصور کے معنی و مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تصور تصویر سے ہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تصور کیا۔ کس کا کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی صورت کا، اور اس تصور کو حقیقت کا رنگ ملا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصور کسی خیالی یا تخیلاتی دنیا کا نام ہے۔ تصور سے ہی تصویر کا انعقاد ہوا۔ اگر آج کیمرے میں کسی کی تصویر محفوظ کی جا سکتی ہے تو انسانی آنکھ میں دل کے آئینہ کے ذریعے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ہم کہتے ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اگر تصور کسی خیالی یا تخیلاتی وجود کا نام ہو یا تو پھر پاکستان کبھی نہ ہوتا، بس وہ ایک خیال اور تصور ہی رہ جاتا۔ لیکن پاکستان آج حقیقت ہے جو کہ دنیا کے نقشہ پر موجود ہے۔ تو سامعین، تصور نہ تو کسی خیال کا نام ہے اور نہ ہی کسی فرضی تصویر کا، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عقل و فہم سے بالاتر اور عشق و محبت کے وسیع دائرہ کار میں موجود ایک کھلی حقیقت ہے۔ سامعین، اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے واضح فرما دیا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا۔ یعنی اللہ نے ایک تصور کیا اور اسی تصور پر کن کا ارادہ کیا جو کہ آدم کی صورت میں فیکون ہو گیا۔ اللہ ذات ہے اور اس کی صفت آدم ہے۔ ذات حق نے اپنی پہچان کے لیے آدم کو سامنے کیا، اور ہم اگر اس کی صفت کو چھوڑ کر ذات کی تلاش کریں گے تو یقیناً ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکیں گے، جہاں وسوسے ہمارے ساتھی یا دوست ہوں گے۔ سامعین محترم، شیخ کامل یا شیخ طریقت کا پہلا سبق ہی تصور مرشد ہے، یعنی اس ذات حق کی صورت کا تصور، اور اسی تصور سے ہی انسان مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے کہ اس ایک صورت سے وہ پوری کائنات کی حقیقت کو واضح دیکھ سکتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ذات حق کا وصال چاہتا ہے تو کسی عاشق صادق کامل اکمل کی صورت پر نظر رکھ۔ سامعین، ابلیس سے لے کر آج تک اس کے جتنے پیروکار ہیں، یعنی ابلیس کے، انہوں نے ذات اور صفات میں فرق جانا اور کھلی گمراہی میں گئے۔
حالانکہ اس نے مختلف انداز میں اپنے ہونے کی شہادت دی ہے۔ کہیں ہو الاول ہو الآخر ہو الظاہر ہو الباطن، کہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ کہیں نحن اقرب کا اشارہ، تو کہیں لا تحزن ان اللہ معنا، تو کہیں وہو معکم اینما کنتم، کہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کہیں وفی نفخت من روحی۔ پھر بھی انسان جان بوجھ کر غفلت کے سمندر میں غوطہ زن رہے تو وہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے حضور لجپال دادا مرشد سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دیوان امیر کے پہلے صفحات میں ہی تصور مرشد پر پورا باب لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول ذکر تصور مرشد وچ حدیث آیا النظر الی وجہ ولی، سرور نے فرمایا یعنی مولا علی ولی ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے، اور جو عاشق کامل فنا ہی ذات علی میں ہو، ظاہری سی بات ہے کہ اسی عاشق کامل کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے طالب ذات علی کی پہچان کر لیتا ہے اور اس کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں ہک کجاں ہو، اتنیاں ڈٹھیاں میں کو صبر نہ آوے تے میں ہور کندے ول بھجاں ہو، مرشد دا دیدار اے باہو سانو لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ سامعین محترم، کیونکہ سلطان العارفین نے ذات و صفت میں فرق نہیں جانا، انہوں نے کوہ طور پر ڈائریکٹ جل کر خاک ہونے سے بہتر اس کی کامل صفت کے ذریعے اسے دیکھنا اور اس کی پہچان کو ضروری سمجھا، اور پھر اس تصور مرشد میں ایسے محو ہوئے کہ دنیا و آخرت کے ہر غم کو بھول گئے۔ سامعین محترم، تمام اولیاء فقراء فرماتے ہیں کہ انسان روحانیت و طریقت میں جس چیز سے سب سے زیادہ ترقی کرتا ہے وہ مرشد کا تصور ہے۔ سامعین، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں فنا ہوئے، وہ تصور مرشد ہی تھا، اور آپ کا تصور اس قدر پختہ تھا کہ آپ کو ہر مقام پر سرکار کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اور یہی حقیقت ہے کہ طالب حق کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اپنے مرشد کا تصور اپنی آنکھوں میں بسائے، آنکھ سے آنکھ ملائے، اور یہی وہ راستہ ہے جب انسان مکمل فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے اور محبت سے عشق اور عشق سے وصل کی راہ میں جلتا 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 وہاں پر اس کا باقی کچھ نہیں رہ جاتا، وہ مکمل مرشد ہی بن جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو وظیفہ مرشد کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا جائے وہ بغیر تصور کے 1000 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ سامعین، تصور شیخ ایک روحانی صورت جب انسان کی صورت پر ہی منکشف ہوتی ہے تو اس صورت کے جلوے سے اس کے نورانی حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے طالب عشق کی قید میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اسے ہر طرف وہی صورت جلوہ نما نظر آتی ہے، اور اس حاضر و موجود صورت کا حیا طالب کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اور اس صورت کی برکت سے انسان کے اندر شیخ کامل کی ساری عادات و خصائل گھر کر جاتی ہیں، اور پہلے والی تمام عادات فرا ہو جاتی ہیں۔ وہ صورت انسان کے ہر بھٹکے ہوئے گمان کو راہ ہدایت پر گامزن کر دیتی ہے، اور اس کے اندر سے ہی
बस एक ही सदा आने लगती है, फ़अइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। वो वहदानियत, वहदाहु ला शरीक को हर तरफ, हर सू, हर सिमत में उसका मुशाहिदा कर लेता है और फिर वो कभी गुनाह की तरफ राग़िब नहीं होता। सामीन, लेकिन ये तसव्वुर हमें किसी कामिल से ही हासिल होता है जो कि मुकम्मल फना फिल्लाह होकर बका हो चुका हो। वैसे हम हज़ारहा कोशिश कर लें, ये जलवा हम नहीं देख सकते। इसी सूरत का जलवा तसव्वुर शेख की सूरत में जब हज़रत लजपाल पीर मेहर अली शाह साहब गोलडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जब मुनकशफ हुआ तो आप बोल उठे और आने वाले हर तालब को नसीहत करते हुए वाज़ेह कर दिया। आप फरमाते हैं कि दस्से सूरत राह बे सूरत दा, तोबा राह के ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं ए बे सुज्जत दा, कोई वरलियाँ मोती ले तरियाँ। तो सामीन, सबसे पहले इसके लिए हमें उस सूरत की तलाश करनी होगी जो ऐन हकीकत के रास्ते पर फना हो चुकी हो। इस मकसद के लिए सरकार का ये प्लेटफॉर्म हमेशा मसरूफ़ अमल है। मेरे लजपाल हुजूर किबला सैयदी पिया पाक शाह अमीरुद्दीन हुजूरी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुर्शिद सरकार हुजूर किबला सैयदी शाह एहसानुल हक कादरी हुजूरी अमीरी का दर हमेशा आप सबकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए खुला है। आप जब चाहें रहनुमाई ले सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अपने इस खादम को, अपने इस नौकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो को लाइक कर दें और हक बात समझकर जितना हो सके शेयर कर दें, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि हक बात को आम करना भी सदक़ाए जारिया है। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही नूर अर्शिही वज़ीनत फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन इला यौमिद्दीन।